سے خریدو کوئی، ان کے پاس پیسے آئیں گے، یہ ان پیسوں سے شادیاں کریں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے مستقبل کے لیے خطرہ ہوں گے۔ پھر ایک نے یہ کہا، میں نے ان کی تقاریر سنی ہے، ان میں ایک نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ جب بھی کبھی کسی غیر مسلم کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، یا ان کے ہوٹل سے آپ کھانا کھائیں، ان کی دکان سے کوئی چیز لیں، آپ چائے لیں، آپ پانی پئیں ان سے، تو ان کی شریعت ان کو یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر 3 مرتبہ تھوکو۔ یہ 3 مرتبہ تھوکتے ہیں اور پھر وہ آپ چیز استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے غلط اور جھوٹے ایلیگیشنز لگا کے مسلمانوں کے خلاف یہ بدھ مت کے پیروکاروں میں نفرت پھیلاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر قتل عام کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہزاروں گھروں کو جلایا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو بے روزگار کیا ہے، ہزاروں کا قتل عام کیا ہے، ایک ایک دن میں 200 300 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور بہت بری طرح قتل کیا ہے۔ پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے گاؤں انہوں نے جلائے ہیں اور BBC CNN نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اب مسلمان تو آپ کو پتہ ہے سوئے رہتے ہیں، 34 ملکوں کا ایک فوجی اتحاد ہے بڑا تگڑا، اور وہ آل سعود کی حفاظت کر رہا ہے، عرب حکمرانوں کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن بنایا گیا ہے اسلام کے لیے وہ اتحاد، مسلمانوں کے لیے تو وہ روہنگیا مسلمانوں کے اوپر بات نہیں کرتا۔ وہ اتحاد کبھی پسے ہوئے مسلمان طبقوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، نہ کشمیریوں کے لیے، نہ فلسطینیوں کے لیے، نہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے۔ تو وہ اتحاد صرف اور صرف عرب حکمرانوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہاں فوجوں کو بڑی اچھی تنخواہیں بھی ملتی ہیں۔ دا ٹائم میگزین نے ایک فوٹو چھاپی تھی، یہ فوٹو کا عکس بھی آپ دیکھ لیں، دا فیس آف بدھسٹ ٹیرر انہوں نے لکھا تھا، دا فیس آف بدھسٹ ٹیرر۔ تو یہ ایشین ویراتھو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اس کی فوٹو انہوں نے اس کے اوپر لگائی تھی، اور ٹائمز میگزین نے کہا تھا کہ یہ جو بدھ مت کا جو ایک ٹیرر فیس ہے، یعنی جو ایک دہشت گردانہ جو ان کا چہرہ ہے وہ یہ ہے، اور انہوں نے اس کو دکھایا تھا۔ یہ علاقے جو ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، یہ سارے علاقے قدرتی دولت سے مالا مال ہیں، یعنی یہاں پہ قدرتی گیس کے اور پیٹرولیم کے 24 بلاکس ہیں۔ اور یہ بات مجھے بتائی تھی انٹرویو دیتے ہوئے ایک دن جنرل ریٹا حمید گل صاحب نے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مرحوم ہے، لیکن جنرل صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے یہ بات بتائی تھی، میرے پاس یہ ایک انٹرویو میں ریکارڈڈ ہے، میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 24 بلاکس ہیں یہاں پہ، اور سائنٹیفکلی پروون ہے، یہاں پہ آئل اور گیس کے بہت بڑے بڑے ذخیرے ہیں، بانس بہت اچھے پیدا ہوتے ہیں، یہ علاقہ بڑا خود کفیل ہو سکتا ہے اور بہت امیر علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور یہاں پہ بندرگاہ لگتی ہے۔ تو یہ بخشوؤں کو یہ لگتا ہے، یا بدھا کے پیروکاروں کو یہ لگتا ہے، یا وہاں کی فوج کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر کبھی بھی اس علاقے کو الگ کیا تو برما کے پاس سے سمندر کی ایک بڑی پٹی ہاتھ سے نکل جائے گی اور برما کی معیشت پہ بہت برے اثرات پڑیں گے، تو وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کو یہاں سے بھگاتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی کشتیاں جن کے اندر سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو بھر کے وہ ان کو مارتے مارتے وہاں سے بھیج دیتے ہیں، اور وہ کشتیاں کھلے سمندروں میں پھرتی رہتی ہیں۔ 1 ملین کے قریب مسلمان ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں پناہ لی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش نے ہزاروں مسلمانوں کو ایک جزیرے پہ چھوڑ دیا ہے۔ خلیج بنگال کے اندر بہت سارے جزیرے ہیں جہاں پہ نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کوئی امداد مل جائے تو مل جائے، تو بنگلہ دیش نے بھی ہزاروں مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے اپنے ملک سے جزیرے پہ چھوڑ دیا، اور وہ بھی ان مسلمانوں کو اون نہیں کر رہے۔ حسینہ واجد نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اور یہ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت کیوں دیں؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں، ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت کیوں دیں؟ تو وہاں پہ کوئی اسلام یا مسلمان یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں یہ لوگ 4 لاکھ کی تعداد میں ہیں، پاکستان میں 2 لاکھ روہنگیا مسلمان ہیں، تھائی لینڈ میں 1 لاکھ ہیں، بنگلہ دیش میں 1 ملین کے قریب میں نے آپ کو کہا کہ مہاجرین وہاں پہ پہنچے ہیں مختلف وقتوں میں، اب وہ نکال کے ان کو جزیروں پہ بھیج رہے ہیں۔ ملیشیا میں 40,000 ہیں، ترکی میں چند ہزار ہیں۔ ترک صدر کی وائف جو ہیں وہ اور ترک صدر نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے ان تک امداد پہنچانے کی اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے۔ OIC نے کچھ نہیں کیا، عالمی تنظیموں نے کچھ نہیں کیا، اقوام متحدہ نے اس پہ صرف قراردادیں پاس کی ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ مسلمان انتہائی خطرے میں ہیں، لگاتار ان کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اب حکومت آ گئی ہے فوجیوں کی، اور فوجی ان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہر 10 سال کے اندر ایک بہت خوفناک خون ریزی ہوتی ہے جن میں مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا 1982 سٹیزن شپ لا، یہ قانون انہوں نے جب پاس کیا تو اس کے مطابق انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کو 1982 میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، یہ یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں، یہ اسٹیٹلیس لوگ ہیں، ان کا کوئی ریاست نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی شہر نہیں ہے، ان کے پاس کسی ملک کی شہریت نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ستائی جانے والی قوم ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کہہ رہی تھی۔ عالمی اداروں نے ان کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، لیکن کوئی بھی ان کو ان کا حق نہیں دلا سکا۔ ان کی کشتیاں آج بھی کھلے پانی میں پھرتی ہیں، یہ امداد کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔
کبھی یہ کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، روزانہ ان کا کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری کمیونٹی ایک ذہنی مریض بن چکی ہے۔ اب تھوڑا سا آ جائیں آنگ سان سوچی کے رول کے اوپر کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کیا، کیونکہ انہوں نے 20 سال قید کاٹی ہے، فوج کا سامنا کیا ہے، مارشل لاء کا سامنا کیا ہے، اب دوبارہ ان کے اوپر مارشل لاء لگ گیا ہے۔ تو آنگ سان سوچی کو 2012 میں نوبل انعام دیا گیا تھا امن کا۔ تو اس دن انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس تقریر کے چند جملے میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بے گھر، نقل مکانی کرنے والے اور بے یار و مددگار افراد نہ ہوں، اور دنیا کے ہر کونے کے مکین کو مکمل آزادی اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ہو۔ یہ آنگ سان سوچی نے کہا تھا اقوام متحدہ میں، اور یہ جب امن کا نوبل انعام ملا تھا تب انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکی۔ جب وہ اقتدار میں آئی تو یہاں پہ غلبہ ہے، 80% آبادی ہے بدھ مت کے پیروکاروں کی، حالانکہ ان کو جو ان کے جو سب سے بڑے ان کے روحانی پیشوا ہیں جن کو دلائی لاما کہتے ہیں، انہوں نے بھی 2 مرتبہ آنگ سان سوچی کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم بند کروائیں، لیکن وہ نہیں کروا پائی۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں کی فوج اور وہاں کے بدھا کے پیروکار بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو اپنے لیے مسئلہ سمجھتے ہیں، ان کو دبا کے رکھتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں اور ان سے اپنا ملک خالی کروانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کی ریاست ہے، ان کے کنٹرول میں رہی بڑے لمبے عرصے تک، اور صدیوں سے مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ آنگ سان سوچی نے بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتی اقتدار میں آنے کے بعد، اس نے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ جب بھی کبھی ان سے یہ سوال کیا گیا انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور اب تک نہیں اٹھائی، بلکہ اس مسئلے کو دباتی رہی۔ فوج ان کے خلاف آپریشن کرتی رہی، ان کو ذلیل کرتی رہی، رسوا کرتی رہی، بے گھر کرتی رہی، قتل عام کرتی رہی، ان کی عزتیں لوٹتی رہی، ان کو اس علاقے سے نکالتی رہی، ان کو کھلے سمندروں کے حوالے کرتی رہی، لیکن کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ اور اب آنگ سان سوچی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے تو اقوام متحدہ کے مطابق ان مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ بڑے عجیب و غریب قوانین ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اس علاقے میں بنائے گئے ہیں، یعنی میں ارکان کی بات کر رہا ہوں، روہنگیا مسلمانوں کے لیے جو سخت ترین قوانین بنائے گئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو قانون یہ ہے کہ مسلمان شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ لڑکی 25 سال کی اور لڑکا 30 سال کا نہ ہو جائے۔ یہ قانون باقیوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، تاکہ کم سے کم بچے پیدا ہوں۔ 25 سال کی لڑکی اور 30 سال کا لڑکا، اور ہر نئے شادی کرنے والے جوڑے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتظامیہ سے اجازت لے، اس کو اجازت ملے تو وہ شادی کرے۔ اور دوسرا $750 اس کو، بہت بڑی رقم ہے ان لوگوں کے لیے، بہت ہی غریب ہیں، جوتے نہیں ہیں ان کے پاس، کپڑے نہیں ہیں، تو $750 فیس ادا کرنا پڑتی ہے جو وہ کبھی جمع ہی نہیں کر سکتے۔ بچے کی پیدائش پہ ان کو $150 دینے پڑتے ہیں برما کی حکومت کو، جو وہ نہیں دے سکتے، پھر ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اور بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے ہر شادی شدہ عورت کو 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ایک میڈیکل چیک اپ کروا کے اس کی رپورٹ اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے۔ جو مہاجر کیمپ ہیں وہاں پہ نقل و حرکت پہ پابندی ہے، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے،